شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس نے دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوش میں، آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوش میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ ہاں، آج ہم شہر امبالہ میں ہوئی تھی۔ امبالہ سے مجھے یاد آیا پیر نصیر الدین نصیر، آباء و اجداد بھی امبالہ سے پنڈی اسلام آباد کی طرف آئے تھے۔ امبالہ ہندوستان کا مشہور شہر ہے۔ ان کے لاہور شفٹ ہو گئے تھے، تو ان کی زندگی کم پرسی میں گزری۔ انہوں نے فقیری کی زندگی گزاری یا پھر صحبات کے اثر تھے۔ اکثر میں نے سنا ہے کہ اکثر فلم ساز یا موسیقار جو ہیں انہیں ایک سگریٹ پلا کے ان سے برا گانا یا نظم یا کچھ بھی لکھوا لیتے تھے اور کوئی معاوضہ نہیں تھے دیتے، معاوضہ صرف ایک سگریٹ ہوتا تھا۔ میں ان کے بارے میں جو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ انڈیا سے آئے تھے اور شاعر تھے، اور جو موسیقار تھے، جو گلوکار لوگ تھے، اور جو ان کے چاہنے والے تھے، یہ دیکھیں محمد یونس ادیب جو ایک وہ بھی ادیب ہوئے ہیں، وہ ان کے عقب میں پاؤں میں ان کے پاؤں والی جگہ پہ ان کا بھی جیسے ہاکی پڑا ہوا ہے۔ اور ساغر صدیقی کے بارے میں سنا ہے انہوں نے بہت قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزاری، بہت فقیرانہ انداز میں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ سرکار کے بارے میں بتایا گیا کہ کوئی یہ چرس پیتے تھے، تو ان کا چرس اور کچھ پیسے چوری ہو گئے۔ اس وقت کے ایوب خان تھے، تو ان کے بارے میں لکھا جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ جب اس کے کانوں تک اس بات کا علم گیا تو وہ آپ کو سرکار کو ملنے آ گیا، تو لاہور آئے تھے اور ان کو چرس اور کچھ پیسے دے کے گئے تھے۔ سرکار کے بارے میں سنا ہے کہ یہی ہے ساغر صدیقی نے بہت غریبی کی حالت میں زندگی بسر کی، نہ کوئی کپڑا، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی گھر، نہ کوئی باہر کے بعد ان کے بارے میں جہاں رات ہوتی وہاں بسر کر دیتے۔ ایک کامبل ہوتا تھا اور جو کھانا پینا کچھ ان کو دے دیا، کو کھا لیا، نہیں تو ان کو کھانے پینے کی بھی ضرورت طلب نہیں رہتی تھی۔ زیادہ نشے کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ اور جس طرح لکھا ہوا ہے تم سے کار لو گر سکھا دیں گے بادشاہ، یہ آپ کے پیچھے بھی ان کی پلیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ سرکار کے بارے میں یہی سنا ہے، اور جہاں تک سنا ہے بعد میں ان کے دنیا سے چلے گئے تو ان کے چاہنے والے ہر سال ادھر ان کی طریقے مطابق میلہ اور عرس مناتے ہیں۔ بس میرے ساغر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بہت ہی، جیسے بھائی صاحب نے بتایا کہ کم پرسی اور لاچاری میں ہوئی۔ ان کی وفات، تاریخ وفات جو ہے وہ 19 جولائی 1979 79 میں ہوئی، اور ان کی جو قبر مبارک ہے ان کو بابا فرید گنج شکر اکیڈمی اور ساغر صدیقی فاؤنڈیشن والوں نے تعمیر کیا ہے، کیونکہ ان کا کوئی ہے نہیں تو پھر اور بابا فرید گنج شکر فاؤنڈیشن والوں نے اس قبر کی تعمیر و مرمت اور اس کا خیال رکھتے ہیں۔ زندگی میں محبت بانٹیں اور محبت کرے لوگوں سے۔ صوفیاء اور صالحین کا درس یہ ہے کہ محبت کی جائے، اور ساغر صدیقی تو درویش انسان تھے، اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اس خوبصورت بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔